فبأي آلاء ربكما تكذبان لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، فرمایا تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا نہیں ہو، چھوا ما لم تمسوهن، مسئلہ مسو چھوا لمائن نہیں، او تفرضوا لهن فریضہ، یا ان کا کوئی مہر مقرر ہی نہ ہو، او تفرضوا لهن فریضہ۔ اب اس کا یوں سمجھیے اس کو کہ کسی شخص نے اپنے عورت کو طلاق دی، کیا دی؟ طلاق دی، اور اس کنڈیشن میں دی کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، کیا نہیں ہوئی؟ رخصتی ابھی نہیں ہوئی ہے، اور مہر بھی مقرر نہیں ہے، مہر بھی مقرر نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ ظاہر ہے اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ جس عورت کی طلاق اس کنڈیشن میں ہو جائے کہ اس کی رخصتی نہیں ہو تو اس کے اوپر عدت بھی واجب نہیں پتا۔ خلوت صحیحیہ اور رخصتی کے بعد میاں بیوی کا خلوت کے اندر تنہائی میں اکٹھا ہو جانا، اس کے بعد جو ہے عدت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اگر رخصتی سے پہلے نکاح و طلاق ہو گئی تو پھر عدت کی عورت نہیں گزرے گی۔ اب فرمایا ومتعوہن، تو اب اس کنڈیشن میں کیا کیا جائے؟ مسائل آ گئے ایسے اور انتشار ہو گیا، نہ اتفاق بھی ہو گئی۔ فرمایا ومتعوہن، تو اس عورت کو ایک جوڑا، علماء کرام لکھتے ہیں متعوہن سے مراد ہے ایک جوڑا میں دوپٹے کی، اس عورت کو دے دیا جائے، الگ ہو، اس عورت کو دے دیا جائے، الگ ہو گئے نہیں بتا۔ علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ، فرمایا یہ چیز یعنی ممتعوہن سے مراد ایک جوڑا مکمل عورت کو دے دیا جائے، الگ ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ علی الموسی قدرہ، مالدار کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور مقتر یعنی جو تنگدست ہے اس کی حیثیت کے بقدر، یعنی آدمی اگر مالدار ہے تو اپنی حیثیت سے اچھا جوڑا دے دے، اور اگر کمزور ہے، زیادہ مال اس کے پاس نہیں ہے، مقتر ہے، تو ظاہر ہے سادہ لباس دے دے، یہ اس کا مہر ہو گیا۔ متاع بالمعروف، شریعت کے مطابق، شریعت کے مطابق جو سامان ہے اچھائی کے ساتھ اس کو دے۔ حقاً علی المحسنین، فرمایا محسنین سے مراد مسلمان ہے، فرمایا یہ چیز لازم ہے اور ضروری ہے مسلمانوں کے لیے، یعنی کسی عورت سے آپ کا نکاح ہوا اور اس کو چھونے سے پہلے آپ نے طلاق دے دی تو کیا کریں؟ آپ اس کو ایک جوڑا دے دیں، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مسلمانوں کے لیے حقاً یعنی ضروری ہے، لازم ایسا کریں۔ اب آگے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ اب دوسری کنڈیشن بتا رہا ہے کہ کوئی وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ کہ تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، من قبل وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور ان کا مہر مقرر ہو گیا تھا، مہر مقرر ہو گیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اس کنڈیشن کے اندر نصف مہر دیا جائے گا۔ کتنا مہر؟ جو نصف مہر کا آدھا حصہ ہے، 50 تو 25، اس اعتبار سے جو آدھا ہو وہ مہر دیا جائے گا اس کو، اور وہ عدت کا حکم میں نے بتا دیا من قبل ان تمسون لفظ الا ان يعفون۔ ہاں اب یہ مہر اگر عورت آدھا بھی معاف کر دے تو وہ بھی نہیں دیا جائے، عورت کے آدھا بھی نہیں چاہیے ہمیں تو چھوڑی، صحیح بات ہے، سوائے یہ کہ عورت اس کو معاف کر دے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، دوسری کنڈیشن فرمائی کہ عورت تو معاف نہیں کر رہی، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، لیکن آدمی کے ذمے جو حق آ رہا ہے، آدھا مہر اس سے معاف ہو رہا ہے اور آدھا وہ دے رہا ہے، تو آدھا جو آدمی معاف کر رہا ہے مہر نصف مہر دے رہا ہے۔ اب اگر آدمی چاہے نصف نہیں بلکہ یہ کہے کہ میں تو پورا ہی دوں گا، میں تو پورا ہی، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا یہ کہ شوہر پورا مہر ادا کر دے، عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح ہے، نکاح کس کے ہاتھ میں؟ شوہر کے ہاتھ میں۔ شوہر طلاق دے گا تو ہوگی، کوئی اور طلاق دے گا تو طلاق کیا ہے؟ کتنی بار کہتے ہوئے 1000 بار کہتے، جب تک شوہر نہیں کہے گا طلاق نہیں ہوگی۔ اب اگر شوہر یہ چاہے کہ میں پورا مہر دوں گا تو اس کا بھی اس کو اختیار ہے، پورا دے دیجیے، صحیح نہیں بتا۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اب یہ فرمایا ہاں اب اگر شوہر اگر نصف مہر کی جگہ پورا مہر دے دے تو یہ زیادہ اقرب ہے، زیادہ اچھا ہے، للتقویٰ، متقی اور اللہ والے ہونے کے اعتبار سے۔ کیا تو الگ کر ہی رہا ہے بھائی، پورا مہر دے کے ختم کرو معاملہ،
مہر مثلی بھی نصف مہر بھی دے سکتا ہے، پورا دے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ اب اس کو سنیں آگے، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ بڑا پوائنٹ ہے قرآن میں۔ دیکھیں آپ ایک ایک چیز قرآن میں نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ احکامات جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اب دیکھیے کسی شخص کا نکاح ہوا، عدت سے خلوت سے پہلے اس کی طلاق ہوئی، اب فرما رہا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ ظاہر طلاق یوں تھوڑی ہوگی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوا ہوگا نا بھائی، ارے کوئی رنجش ہوئی ہوگی، کچھ معاملہ اس کا پتہ چلا ہوگا، انہیں اس کا پتہ چلا ہوگا، نہ اتفاقیاں ہوئی ہوں گی، الزامات ایک دوسرے پہ لگائے ہوں گے، جب تو یہ نوبت ہوئی تو فرمایا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، فرمایا یہ الگ ہو گئی، طلاق ہو گئی، نصف مہر دے دیا، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اس کے بعد اپنے درمیان فضل کرنے کو، احسان کرنے کو مت بھولو۔ یعنی جو معاملہ ہو گیا اس کو ختم کرو، اب ایک دوسرے پہ الزامات مت لگاؤ، ایک دوسرے کی برائیاں مت تراشو، ایک دوسرے کے بارے میں دو اپن جگہ ایڈورٹائزمنٹ کر دیتے کہ ہاں صاحب اب ایسا معاملہ تو ہو گیا تھا، لیکن سالوں سال اس کے واقعہ چل رہا ہے کہ ہاں ہم نے ہمارے توڑ دی تھی ایسا معاملہ تھا۔ تو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اب آپس کے اندر ایک دوسرے کے اوپر احسان کرو، ایک دوسرے کی برائیاں تراشنا، ایک دوسرے پہ الزامات لگانا بند کرو، اور آپس کے اندر فضل مت بھولو، احسان مت بھولو ایک دوسرے کے اوپر کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ بصارت کہتے ہیں، باریک نگاہوں سے دیکھتا ہے، یعنی اللہ کو باریک سے باریک چیز دکھ جاتی ہے، جیسے کوئی چیز ماغابہ نہیں آیا، اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں چھپی۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یہ تو وہ کنڈیشن ہو گئی، لیکن اگر نکاح ہو گیا، خلوت ہو گئی، اب اگر مہر جو دیا جائے گا وہ کون سا مہر ہوگا؟ وہ پورا مہر دیں گے، اب آدھے کا مہر مسئلہ نہیں، سمجھ میں نہیں بتا۔ نکاح ہو گیا، سمجھ میں آ رہی بتا، خلوت بھی ہو گئی، تنہائی بھی ہو گئی، اس کے بعد مہر مقرر نہیں تھا، مہر مقرر نہیں تھا تو مہر مثل واجب ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کنڈیشن ہے، مہر مثل واجب ہوگا۔ مہر مثل کیا ہے؟ مہر مثل وہ ہے جو جس لڑکی سے نکاح کیا ہے اس لڑکی کی گھرانے کی عورتوں کا کیا مہر، اس کی پھوپھی کا دیکھا جائے گا، خالہ کا دیکھا جائے گا، اس کی بہنوں کا دیکھا جائے گا کہ ان کا کیا مہر ہے۔ مہر طے ہو گیا، پورا مہر دینا ہے، صحیح بات ہے۔ مہر طے نہیں ہوا تھا، خلوت ہو گئی، مہر مثل واجب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب جو ان کے گھر کی عورتوں کا مہر ہے اس حساب سے جو اس کا مہر ہوگا وہ دیا جائے گا، سمجھ میں یہ بات۔ لیکن یاد رکھیے گا بنا مہر کی تعین کے نکاح ہو جاتا ہے، نکاح مہر اگر متعین نہیں کریں، مہر مثل واجب ہوتا ہے لیکن نکاح ہو جاتا ہے۔ النکاح ينعقد بالایجاب والقبول، ہدایہ کی پہلی لائن ہے، ایک عربی کی کتاب ہے، فرمایا النکاح ينعقد بالایجاب والقبول، فرمایا نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول سے، دو گواہوں کے ساتھ۔ یہ ہے مین نکاح۔ ایک لڑکے نے کہا میں نے قبول کیا، وہاں ایک طرف سے ایجاب ہوا، دوسری طرف سے قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا گواہوں کی، ٹھیک ہے۔